گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی قومی جماعتیں قومی ایسٹ ہوتی ہیں، قومی اثاثہ ہوتی ہیں۔ قومی جماعتوں کو کمزور کرنے سے ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور کبھی بھی سیاسی قومی جماعتوں پہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور قومی سیاسی جماعتیں منشور کے لحاظ سے اور اپنے کردار کے لحاظ سے قومی جماعتیں ریاست کی خدمت کرتی ہیں، قوم کی خدمت کرتی ہیں۔ مگر جو بات میں کہنے لگا ہوں، اس کو خدارا اداروں میں بیٹھے لوگ قومی جماعتوں کے سربراہان یا قومی جماعتوں کے اندر جو اپنی رائے رکھتے ہیں کسی تناظر میں اور تناظر میں نہ لیں۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ اگر ریاست جس کے لیے سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، اگر اس ریاست کو خطرہ ہو ان لوگوں سے، تو کوئی ان کو قومی جماعت نہیں کہے گا، کوئی ان کو قومی لیڈر نہیں کہے گا، بلکہ ریاست کا مخالف کہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان بھر میں 75 سالوں میں جو کچھ ہوتا آیا ہے، اس سے پاکستان اس قدر کمزور ہو چکا ہے، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، دفاعی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، دنیا میں اپنے دوست ممالک سے اتنا دور ہو چکا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ اب مزید کسی امتحان کے قابل ہم نہیں رہ گئے دینے کے۔ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے رکھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ یا سیاسی جماعتوں کے اکابرین کسی مصلحت کے تحت خاموش رہیں یا اپنی ضرورت کو پورا ہوتا دیکھتے خاموش رہیں تو الگ بات ہے، مگر جانتے سارے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب اپنے دفاع کے لحاظ سے، اپنی معاشی ترقی کے لحاظ سے، اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے کوئی قدم اٹھایا، وہ وقت کی حکومت یا وہ لیڈرشپ نشانہ عبرت بنی۔ اور یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، کبھی دکھنے والے اور ہوتے ہیں اور خفیہ ہاتھ اور ہوتے ہیں۔ قصوروار وہ بھی ہیں جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، مگر ان کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے جو خفیہ ہاتھ پیچھے رہ کے ریاست کو کمزور کرتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ بتائے اور سمجھائے کہ کیا سی پیک پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں؟ کیا سی پیک سے پاکستان کے اندر ترقی آئے گی یا نہیں؟ کیا سی پیک سے میری قوم کے بچوں کو روزگار، روٹی ملے گی یا نہیں؟ اور کیا سی پیک کو بند کرنے کی خواہش، ضرورت جن قوتوں کی ہے، ان کی ضرورت، ان کی انا، ان کی بغض، ان کی کسی ریاست کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس ریاست کا پاکستان یا اس خطے میں بڑھتا ہوا تعلق، بڑھتا ہوا معیشت کے حوالے سے اثر و رسوخ ان کو ناگوار ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے، میری ریاست کے لیے اگر وہ مفید ہے تو میں کسی کے مفاد کو پورا کرتے ہوئے اپنے مفادات ختم کر لوں، اپنی ریاست برباد کر لوں، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ اور مجھے آج یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے دفاع کی ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو صرف پاکستان کے اندر عدالتی قتل یا اس وقت کے آرمی چیف نہیں تھے خالی، وہ قوتیں بھی تھیں جو پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع کے حوالے سے قبول نہیں کرتی تھیں، سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، جنہوں نے کہا بیری بیرا آ رہا ہے 1971 میں، مگر پہنچا کچھ نہ۔ ہم نے ہمیشہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے، اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں نے، پاکستان کی قومی جماعتوں کے کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت ان کے مفادات پورے کیے، پاکستان کا نقصان کیا۔ پھر آپ دیکھیں جو آج سی پیک کی میں ذکر کر رہا ہوں، پالا پوسا کسی اور نے، پرورش کسی اور نے کی، لانچ 2011 میں کسی نے کیا، مگر 2014 میں
اڈاپٹ کسی اور نے کر لیا۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر چین پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ کرتا، نہ کرنے آتا، تو کوئی کسی کو گود نہ لیتا، غیر ملکی سپر پاوریں۔ مگر گود لینے سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ رکوانے کے لیے جو ڈرامہ رچایا گیا، اس میں پھر حصے دار کوئی بغض نواز شریف میں، کوئی اپنی ضرورت کے لیے، کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی جانے انجانے میں استعمال ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ بڑی طاقت کی خواہش کیا ہے۔ پھر 2014 کا ڈرامہ جب 2017 میں منطقی انجام کو پہنچا تو کس کمٹمنٹ سے اس کو لایا گیا 2018 میں کہ سی پیک پہ کام نہیں ہوگا؟ پھر یہ ہوا، 4 سال سی پیک پہ کام بند رہا، مگر ایک وقت ایسا آیا، اس وقت کے پالیسی سازوں نے، اس وقت کے طاقتوروں نے سمجھا بجا کے جب تھوڑا کام ہونے دیا، تھوڑا روک لیا، سست روی سے اس پہ کام کا موقع دیا سی پیک پہ، تو حضور ناراض ہو گئے۔ تو سپر پاور کی ناراضگی سے، نیوٹر ہونے سے یہاں بھی قوتیں نیوٹر ہوئی، جن کو میر جعفر میر صادق کہا گیا، کیونکہ سب ایک پیج پہ تھے۔ شاید میر جعفر میر صادق اس لیے وہ کہتا تھا کہ آپ سب بھی اس گناہ میں شریک ہیں، اس جرم میں شریک جرم ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ کس حد تک تھے یا کس حد تک نہیں، مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہا جاتا تھا۔ اور پھر موصوف نے جو سائفر لہرایا، کیا سائفر لہرانا پاکستان کے قانون کے مطابق تو اپنی جگہ، مگر جن کے خلاف لہرایا گیا، کیا وہ پھر قرارداد اس کے حق میں منظور کر سکتے ہیں؟ وہ قرارداد اس لیے منظور ہوئی جس کی حقیقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مجھے پھر موقع دیا جائے، موقع ملنے پہ سی پیک فیز 2 بند کر کے دکھاؤں گا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ عالمی قوتوں کا یہ اعلی کار ہے، یہ ایجنٹ ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک پریس کانفرنس آئی کہ کسی جماعت پہ پابندی لگ سکتی ہے، کسی جماعت پہ کے لیڈرشپ پہ آئین توڑنا۔ جب چیف جسٹس بندیال صاحب کے 5 رکنی بینچ نے آئین توڑنے پر کارروائی کا عندیہ دیا تھا، ابھی وہ بات ہوتی ہے، جاتی ہے، جانی ہے ابھی سپریم کورٹ ہی، تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ ہمیں تشویش ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ابھی لگی نہیں، آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پہ پابندی لگائی تھی عمران خان نے، اس وقت تو کوئی تشویش کا اظہار کسی جگہ سے نہیں آیا تھا اس وقت، کیونکہ لگوانے والے تھے۔ آج سہولت کاری، نظریہ سہولت کاری جو آج نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے فوری طور پہ تشویش کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر میں یہ کیا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں؟ آج کے نوجوانوں سے اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے قوم کے، میرے پاکستان کے 70% لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور IMF جن کڑی شرائط پہ لٹھ لے کے کھڑا ہے اور کڑی سے کڑی شرائط لگوانے کے لیے لٹھ پکڑے ہوئے ہے، کیا اس کا سرپرست تشویش کا اظہار اس بات پہ تو کرے کہ جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ اس وقت تشویش کا اظہار کیوں نہ کیا کہ جب IMF سے معاہدہ توڑا جا رہا تھا، جب معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے کڑی شرائط دوبارہ اس IMF سے جوڑنے کے لیے معاہدہ قبول کی جو جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں قبول، تو تشویش کا اظہار تو اس پہ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارا خیرخواہ تو وہ ہے جو آج ہمارے 2 وقت کی روٹی، آج روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں،
گیس بجلی کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نہ خواستہ کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ماحول بنایا جا رہا ہے. اس پہ تو تشویش کسی کو نہیں ہوئی. اس پہ تو تشویش نہیں ہوئی کہ مالیاتی اداروں سے ہم نیگوشیٹ کر کے یا ان کو کہہ کے پاکستان کے ساتھ نرم شرائط کرواتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے. مگر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا وہ کوئی پھانسی چڑھ گیا اور کوئی تاحیات نااہل ہو گیا اور کسی کو ہائی جیکر بنا دیا اور جس نے 4 سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ اور جماعتیں ان کی لیڈرشپ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف ہو یا سپر پاور ہو، سی پیک کسی طور پر بھی ان کو قابل قبول مکمل ہوتا پاکستان کے اندر برداشت نہیں ہے. اور اگر ان کے علم میں یہ بات ہے تو اس کو، اس خواہش کو، اس ضرورت کو فل کرنے والا پاکستان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا میں جو بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خط و کتابت، آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش، پاکستان سے معاہدے نہ ہو، پاکستان بھر میں ماحول ایسا بنانا اور اپنی صوبائی حکومت سے ایسی گفتگو کروانا، اپنے لوگوں سے ایسی گفتگو کروانا، اور پھر مجھے کوئی بتا دے کیا پاکستان کا آئین قانون کوئی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ نہیں ہم اپنی ریاست کا دفاع کر سکیں. 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے کیا پاکستان کی کوئی قومی جماعت، قومی لیڈر کر سکتا ہے؟ اور کیا اس سے پہلے جماعتوں پہ پابندی نہیں لگتی رہی؟ اور کیا اس سے پہلے ہماری حکومتوں کو ختم نہیں کیا جاتا رہا؟ اس کی حکومت کو ختم کرنا پاکستان کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گا، اور اس کے خیر خواہ اور اس کو پلانٹ کرنے والے، اس کے سرپرستی کرنے والے اتنے سیخ پا ہو جائیں گے کہ ان کو پاکستان میں 2 وقت کی روٹی نہ ملنے پہ مرنے والوں کے لیے تو تشویش نہ ہو، مگر انسانی حقوق جو 9-10 مئی کرے اس کے لیے یاد آ جائے. اسے غزہ کے لوگوں کا کچھ یاد نہ آئے، کشمیر دینے پہ تشویش نہ ہو، مگر اس کو قیدی 804 کے نظریات پایا تکمیل تک پہنچانا سب کچھ یاد ہو، کیونکہ ان کا مفاد ہے. تو میں ثابت کر رہا ہوں کیونکہ سپر پاور بغیر اپنے مفاد کے کوئی کام نہیں کرتے، وہ کسی کا مفاد کم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کا. ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک الیکشن ہوا ہے، آج کا وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے اگر ووٹ کم استعفیٰ لیے تو اس کی وجہ وہاں کی قوم نے دیکھا کہ سپر پاور کے کتنا وہ قربت میں چلا گیا اور اپنے ملک کے مفادات کا اس نے نظر انداز کیا. وہاں کی قوم کو سہولتیں، وہاں کی قوم کی خیر خواہی کا سوچنے کی بجائے سپر پاور کے مفادات کا جب اس نے تحفظ کرنا شروع کیا تو ریکٹ کیا وہاں کی قوم نے. کیا ہم دیکھتے رہے کہ جو ہمارے پاس کچھ رہ گیا ہے وہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نکل جائے اور ہم کہیں کہ پاپولر مقبول بات یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر کوئی ایجنٹ بن جائے پاکستان کے مفادات کے خلاف، اس سپر پاور کا جو پاکستان کے اندر ایسے انتشار کے کینیا جیسے حالات بنانے میں معاونت فراہم کر رہا ہو، ایسے ایجنٹ پہ 9-10 مئی کرنے والے ایجنٹ پہ پابندی تو کیا، اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. اور اگر کسی کو یہ غرض ہے
کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے تو بھائی آؤ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حکومت وقت گول میز کانفرنس بلائے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، تمام جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو بلائیں، اور یہ بات ثبوت کے سامنے رکھیں کہ سی پیک پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں، اور کیا سپر پاور کا جو چین سے جھگڑا، اس کا اثر سوکھ بڑھتا، اس کو قبول نہیں ہے تو ہم اپنی گردن کیوں پیش کر رہے ہیں بار بار؟ ہمارا مفاد، پاکستان کا مفاد، ہمیں اس کو پورا کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہمیں ساری قوم کو کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے شوق اقتدار میں یہ باتیں کرنی ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں ان کے سامنے حکومت لے لیں، حکومت وہ کر لیں، مگر سی پیک فیز 2 مکمل ہونے دیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنا، اور بلکہ میں یہ کہوں گا اداروں میں بیٹھے بھی جو لوگ ہیں، کچھ لوگ خدا کے لیے اپنا ایک دوسرے سے جو غصہ ہے وہ ریاست کے لیے ختم کر دیں۔ کسی کے لیے جو بغض ہے، کسی کو جو نیچا دکھانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پیچھے آئیں۔ میں تو جب یہ بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کو بولنا چاہیے، وہ یہی باتیں تھیں کہ پاکستان کے خلاف جو سپر پاور ہمارے مفادات کے خلاف کھیل رہی ہے، اور 75 سالوں سے ہمیں کبھی کسی جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور پھر راتوں رات وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور ہم دہشت گردی کی زد میں ہوتے ہیں، اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انسانی حقوق بہت یاد آ رہے ہیں۔ تو پھر ہم جو مر رہے ہیں بھوک سے اور جو کڑی شرائط لگوا رہے ہیں ہم پہ، خدا کے لیے اگر اتنے انسانی حقوق آپ کو یاد ہیں تو ان کو بھی کچھ کہیں کہ نرم کر کے ہمیں 2 وقت کی روٹی تو کھانے دیں۔ آپ کے مفادات کا تحفظ کرتے کرتے ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر گول میز کانفرنس بلا کے تمام اداروں کے ہیڈز، تمام سٹیک ہولڈر، تمام پالیسی ساز بیٹھیں، اس کا بتائیں کہ 6000 دہشت گردوں کو کس نے چھوڑا، بتائیں کہ آج قرارداد جو منظور ہوئی، آج جو تشویش کا اظہار وہاں سے ہوتا ہے، کسی مفاد کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ سی پیک فیز 2 روکنے کے لیے جو اس کو پاپولر، اس کو مقبول بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا قوم کو بتائیں، نوجوانوں کو جب یہ علم ہوگا تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اداروں میں بیٹھے لوگ جنہوں نے خاص طور پر اس وقت اس کے ہاتھ میں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھموایا تھا، ان اداروں میں بیٹھے لوگ حقیقت بیان کریں، 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کے ثبوت کے ساتھ چیزوں کو پیش کریں، اور پھر بھی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی قوم کے سامنے بے نقاب کریں۔ میں خواجہ آصف صاحب کا ذکر نہیں کرتا کہ ایک سیاست دان ہے، انہوں نے جو کہا کہ جناب یہ فیصلے سیاسی فیصلہ زیادہ لگ رہا ہے، ایک فیصلے کے حوالے سے جو انہوں نے کوٹ کیا، مگر میں جسٹس شائق عثمانی صاحب ریٹائر جو ہیں ان کی بات کو ضرور کوٹ کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا فیصلہ قانون سے نہیں بلکہ سیاسی ضرورت کے تحت زیادہ کیا گیا، تو پھر میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، پھر ہمیں آج سوچنا ہے کہ کیا ہم وہ وار ہوتا دیکھ لیں کہ پاکستان مخالف ایجنٹ جو یہاں پروجیکٹ جس کو کیا جا رہا ہے، جس کو کروڑوں اربوں روپیہ فنڈنگ کی گئی، اور فارن فنڈنگ کیس میں سارا کچھ ثابت ہونے کے باوجود آج تک مجھے اس کی بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، میری جماعت کو کرنی پڑے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پاکستان پر جو ہم نے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی قوت بنایا تھا، نوجوانوں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کئی سال اس کی پرورش، اس کی آبیاری کر کے اس کو بنایا تھا،
اگر یہ ایجنٹ دوبارہ سے سر اٹھا گیا تو نیوکلیر پاور تک یہ رسائی دے گا جو ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پالیسی سازوں نے اس وقت کے طاقتوروں نے سمجھا بجا کے جب تھوڑا کام ہونے دیا، تھوڑا روک لیا، سست روی سے اس پہ کام کا موقع دیا سی پیک پہ، تو آج بھی آپ بے بس سے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا پاکستان مسلم لیگ کے یار میری بات سنیں، ایک تو نا افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کا آپ سوال کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، میں بے بس ریاست کو دیکھ رہا ہوں، میں کمزور اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف کون سی پنجاب، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں پہ پابندی لگی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ پابندی حکومت نہیں لگا سکتی، ثبوتوں کے ساتھ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ ادارہ ہے انصاف کرنے والا، ان کے سامنے یہ سارا اس کا کچا چٹھا رکھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ آپ غیر ملکی قوتوں کا ایجنٹ کس کو کہتے ہیں، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے اس ایجنٹ کے لیے؟ سر یہ بتائیے کہ 9-10 مئی کو گزرے ہوئے ایک سال سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے پابندی کی بات اس وقت آئی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیز، تو کیا حکومت واقعی پابندی لگانے میں سیدھا ہے یا صرف پوائنٹ گین کرنے کے لیے، ٹائم گین کرنے کے لیے اور جماعت کو الجھانے کے لیے ایک سیاسی قدم اٹھا رہی ہے؟ اگر 9-10 مئی کے مجرموں کو ایک سال ہونے کو ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اگر سزا مل جاتی تو جو کچھ آج اس نے قرارداد جو وہاں کے ممبر اور صرف 7 ممبر نے اس سے اتفاق نہیں کیا، باقی تمام نے سائن کیے، وہ نہ کرتے، اگر آپ 9-10 مئی کے مجرموں کو سزا دے چکے ہوتے اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا، دوبارہ ان سے وہ محبت کی پینگیں جو 2014 میں شروع ہوئی تھی سی پیک بند کرنے کے لیے، سی پیک فیز 2 بند کرنے کا معاہدہ ان سے نہ ہو سکتا اگر 9-10 مئی کے مجرموں کو سزا دے چکے ہوتے آپ۔ میاں صاحب یہ آپ طرح سے بات کیا ہے کہ فیصلہ آگے جا رہا ہے، اگر پبلک لگتی ہے پی ٹی آئی پہ کہہ رہا کی نا وہ اچھا ایک سیکنڈ، جو آپ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں سیاسی جماعتوں پہ میں بارہا کہہ چکا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے، مجھے آپ بتا دیں کہ کیا دہشت گرد پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں، اور دہشت گرد کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنی تنصیبات، ایٹمی تنصیبات، قومی تنصیبات پر حملہ آور ہوں تو آپ اس کو سیاسی ورکر کہیں گے، سیاسی جماعت کہیں گے، تو پھر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اگر یہ جرم ہے اور اگر بنو کے چھونی پہ حملہ کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں تو آپ مجھے بتائیں 9-10 مئی میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کرنے والے لوگوں کو آپ مجرم کس طرح نہیں کہتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی مطالبہ کیا کہ ادارے کھل کے بتا دیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے کہ سارے بندوں کو چھوڑ دیا، نواز شریف اعظم ہیں، آپ کی پارٹی رہا ہے، ان کے اوپر کون سا ایسا دباؤ ہے کہ بری کے فضا مقام پر بیٹھے؟ یار ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں، میں اسی جگہ آپ کی موجودگی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف نے جن قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عالمی قوتوں کو ایکسپوز نہیں کیا کہ پاکستان کے مفادات عزیز ہیں، بھلے ان کو سیاسی طور پہ فائدہ ملنا تھا، مگر آج وقت وہ آ گیا ہے کہ ایک شخص اتنی کثرت سے، اتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب وقت ہے کہ نواز شریف کو وہ تمام سازشی جو پہلو ہیں، کردار ہیں، پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ان کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے قومی مفاد میں، تو کریں گے تو اس جھوٹ سے جان چھوٹے گی ورنہ دیر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔